بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق پر چلنے کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مخاطب بطہ و یاسین، مولانا و مولا الکونین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، صلوات رضی حضرات گرامی قدر، سماع خراشی کے لیے ایک مرتبہ میں پھر سے حاضر ہو گیا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے کہ خطبہ جمعہ میں جس بات کی طرف تاکید کی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ باتیں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں اور سنتے چلے آ رہے ہیں کہ خطبہ اولیٰ میں سب سے پہلے انسان کو تقوی الہی کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ خطبہ اولیٰ میں خطبے کا جز ہے تقوی الہی۔ ہر خطبے میں جمعے کے وعلیکم السلام تقوی کے لیے گزارش کی گئی ہے کہ خطیب تقوی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرے، اس لیے کہ اس دنیا کی رنگینیوں میں جو ہم سانس لے رہے ہیں، طرح طرح کے خطرناک اور مہلک مرض ہمارے سامنے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ وجود میں آتے رہتے ہیں۔ تو جب دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی لائف میں یہ ہے کہ ہر وقت زہریلے اثرات، مہلک مرض اپنا وجود لیتے رہتے ہیں، تو اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ہم کو ہر وقت متقی ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو زہریلے اثرات ہیں اور اس دنیا میں مرتب ہو رہے ہیں، جو مہلک مرض ہے، اس سے ہم کو نجات اور چھٹکارا مل سکے۔ اور یہ نجات اور چھٹکارا صرف وہ لوگ جو تقوی الہی حاصل کرتے ہیں انہی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ آپ مولانا کی زبانی یہ سماعت فرما رہے تھے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے متقین کے کچھ صفات بیان فرمائے ہیں، جو کہ خطبہ حمام میں موجود ہے، اس کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں۔ انہی صفات میں ایک صفت ہے متقین کی اور پرہیزگار لوگوں کی، ایک صفت ہے
خشوع سے عبادت کو انجام دینا. یوں ہی ہر عبادت کو عمل میں نہ لے آنا، بلکہ اس کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، فروتنی ہو، انکساری ہو، پروردگار عالم کے سامنے عبدیت کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی حاضری میں، اس کی دربار میں حاضری دینا، یہ ہے خشوع کے معنی. بلکہ مرحوم اصفہانی نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اپنے کو ذلیل سمجھنا اور منکسر مزاج سمجھ کر کے اس کی بارگاہ میں حاضری دینے کو خشوع کہتے ہیں. آج کے زمانے میں یوں تو سبھی کا دل یہ چاہتا ہے اور سبھی اپنے دل سے یہ کہتے ہیں کہ ہم متقی ہیں، لیکن امام کے خطبے کی روشنی میں کوئی بھی متقی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ہر عمل خشوع کی منزل میں ہونا چاہیے، احساس ذلت اس کے اندر ہونا چاہیے. جو بھی عمل کر رہا ہے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد و امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جتنے بھی اعمال ہیں، لوگوں کی مدد کرنا، سب میں خشوع کی منزل ہونی چاہیے. اور اس خشوع کی منزل کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس نکات سے باخبر ہو کہ جس کے ذریعے سے یہ خشوع ہمارے شامل حال ہو جائے، ہماری ہر عبادت میں خشوع و خضوع اور انکساری پیدا ہو جائے. شاید اسی بات سے متفق ہوتے ہوئے یا یوں کہا جائے کہ قرآن نے جس لفظ کو رکھا تھا اس کی روشنی میں مولا نے فرمایا کہ انسان کو اپنے ہر عبادت میں، ہر عمل میں خشوع رکھنا چاہیے. جو میں نے آیت کی تلاوت کی ہے، قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، کامیاب مومنین وہی ہیں. قد افلح المؤمنون، بالتحقیق مومنین کامیاب وہی ہیں کہ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، اپنی نمازوں میں خاضع ہوتے ہیں، اپنی نمازوں میں انکساری سے کام لیتے ہیں، اپنی نمازوں میں عبدیت کا اعلان کرتے ہیں. یہ نہیں کہ نماز میں آئے سارا ذہن ہمارا تجارت کی طرف ہے، سارا ذہن ہمارا کہ اس کے کام ہم اس کے بعد ہمیں فلاں کام کو انجام دینا ہے، اور نماز پڑھی اور چلے گئے. اس میں خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے، عبدیت اس میں نہیں پائی جا رہی ہے. لہذا امیر المومنین کی اس حدیث کی روشنی میں اور اس خطبے کی روشنی میں، جو کہ ایک جز ہے، اس کا ایک حصہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ انسان کو اور متقی کو اور پرہیزگار کو خاشع ہونا چاہیے، خشوع کی منزل میں اس کو ہونا چاہیے، تاکہ اس کا ہر عمل، ہر عبادت بہترین ہو جائے. اور جب بہترین عبادت وہ شمار ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے یہ خود بخود کامیاب ہو جائے گا. اس لیے کہ قرآن نے بشارت دی ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی جتنی بھی باتیں ہیں ہمارے ذہن میں نہ آنے پائے، بلکہ ہمارے ذہن میں اور دماغ میں یہ ہو کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کی غرض خلقت کیا ہے. کیا غرض خلقت؟ یہ نہیں ہے کہ ہم نمازوں میں آ کر کے آخرت کا سودا کریں. لہذا عزیزان گرامی، اگر ہم کو متقی بننا ہے، اور متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، لیکن انہی ایک ایک صفت کو اپنے اندر اکٹھا کر کے اور سمو کر کے ہم کو تقوی تک یہی باتیں اور یہی صفات لے جائیں گی. لہذا ان کی اشد ضرورت ہے کہ ہم ہر گام پہ، ہر قدم پہ، ہر جگہ، ہر مقام پہ، کسی جگہ بھی رہیں، ہمارے اندر تقوی الہی شامل حال رہے. اور عزیزان گرامی، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بڑا سے بڑا عمل ہمارا
چاہے جو بھی عمل ہم انجام دیتے ہوں، اگر اس کے اندر خشوع پایا جاتا ہے تبھی ہم تقوی الہی سے قریب ہو سکتے ہیں، تبھی ہم متقی ہو سکتے ہیں، تبھی ہم پرہیزگار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہر عمل کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ انسان خشوع و خضوع رکھے۔ اور عزیزان گرامی، اگر صرف نماز کی بیس پہ، نماز کی بنیاد پہ، جیسا کہ مولانا اشارہ کرتے رہتے ہیں اور خطبہ اس بات کو نقل کرتے رہتے ہیں کہ صرف نماز ہی تقوی تک پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے، نماز ہے تقوی تک پہنچانے کا ذریعہ، لیکن صرف یہی چیز ہو، بقیہ اور کوئی چیز نہ ہو جو ہمیں تقوی تک لے جائے، یہ بھی محال ہے۔ بلکہ ہر وہ اعمال کہ جس میں رضایت خدا شامل حال ہو، وہ انسان کو تقوی سے قریب کر دیتی ہے، وہ انسان متقی ہو جایا کرتا ہے۔ پر آپ جانتے ہیں کہ جب پروردگار عالم نے یہ حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ اس کے سامنے، اس پتلے کے سامنے سب کے سب سجدے میں چلے جائیں، تو قرآن نے اس بات کو نقل کیا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تمام کے تمام فرشتے سجدہ خالق میں گر گئے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو ابلیس اگر تاریخ کے آئینے میں آپ دیکھیں گے تو اس نے تقریباً 6000 سال تک پروردگار عالم کی عبادت کی۔ کوئی معمولی ابلیس نہیں ہے، یہ بہت بڑا شیطان ہے۔ یہ 6000 سال تک مستقل عبادت پروردگار عالم میں مصروف رہا، اور ایک لمحے میں 6000 سال کی عبادتوں پہ پانی پھر گیا۔ ہماری نماز 50 سال، 60 سال، 70 سال، جتنی جس کی عمر ہوتی، وہ ابھی جب توفیق خداوندی شامل حال ہو جائے، ورنہ تو نماز جمعہ اور نماز عیدین پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ 6000 سال کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، صرف اطاعت الہی میں مصروف، لیکن ایک نافرمانی کی بنیاد پر۔ اور نافرمانی اس نے کیوں کی؟ چونکہ اس کے اندر خضوع نہیں تھا، تکبر کی بنیاد پر، گھمنڈ کی بنیاد پر، خودخواہی کی بنیاد پر۔ ہم کو عبرت حاصل کرنا چاہیے اسی شیطان سے کہ خود خواہ نہ بن جائیں اپنی نظر میں۔ سب سے بڑے نمازی ہم، سب سے بڑے روزے دار ہم، سب سے بڑے غربا پروری کے ذمہ دار ہم، لوگوں کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے علاوہ نہیں، بلکہ چھوٹا سا بھی عمل ہو، رضایت پروردگار عالم اس میں ہو، تو یہ بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن اگر بہت بڑا عمل ہے اور خود خواہی کی بنیاد پہ انجام دے رہا ہے کہ لوگ ہم کو دیکھیں، پبلک ہم کو دیکھے، تعریف ہماری ہو، لوگوں میں واہ واہی ہو، واہ واہ کتنا پیسہ آپ نے خرچ کر دیا اور کیا کیا کرتے ہیں آپ، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر ہو رہا ہے تو ایک تو ہمارا مال بھی برباد ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، دولت صرف ہو رہی ہے اس میں، جو ہم نے محنت سے دولت کو کمایا ہے وہ بھی جا رہا ہے اور کسی طرح کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملنے والا۔ اس لیے کہ جب یہ بروز محشر جا کر کے سوال کرے گا کہ پروردگارہ ہم نے بہت سارے امور کو انجام دیے ہیں، بہت سارے غربا کی دیکھ بھال کی ہے، ان کو پیسے دیے ہیں، تو آواز آئے گی کہ تم نے کس کے لیے دیا تھا؟ اگر ہماری ثواب کی خاطر دیتے تو تمہارے ذہن میں وہ ثواب متصور بھی نہ ہو پاتا اور ہم تم کو بہت کچھ عنایت کر دیتے۔ لیکن چونکہ تمہارے ذہن میں، تمہارے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ لوگ اس عمل کی وجہ سے ہماری تعریف کریں، خود خواہی کی بنیاد پہ تم یہ عمل انجام دے رہے تھے، لہذا جاؤ ثواب اسی سے لے لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ وہاں رہے گا تو چاہے کتنا ہی مالدار دنیا میں کیوں نہ رہا ہو، وہاں جا کر کے یہ بھی بیچارہ ہو جائے گا، اور بے بس و بیچارے کسی کی کوئی مدد کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں کا عالم یہ ہوگا کہ نفسی نفسہ کے عالم میں انسان ہوگا، اپنے عزیز رشتہ دار، بھائی، ماں باپ سب کو دیکھ کر کے بھی ان کی کسی طرح کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔
اس لیے کہ وہ خود وہاں پر گرفتار ہوگا۔ لہذا ایک تکبر نے، ایک گھمنڈ نے شیطان کی عبادت پر پانی پھیر دیا، اور جب پانی پھیر دیا تو اس نے یہ کہا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے، اور آپ سنا کرتے ہیں، سماعت کیا کرتے ہیں۔ کیوں وقت لیا اس نے؟ مخلصین کو بہکانے کے لیے، تیرے جو خالص بندے ہیں۔ شیطان بھی دیکھیے عجیب طرح کے جملے کو استعمال کر رہا ہے کہ ہم سب کو نہیں بہکائیں گے، سب تو خود ہی سے بہکے ہوئے ہیں۔ جو تیرے واقعاً پیور بندے ہیں، جو خالص بندے ہیں، ان کو بہکاؤں گا، اور کہاں پہ؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے بہکاؤں گا، یعنی ادھر ادھر اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بیٹھے گا اس مقام پر کہ جہاں پر اس کے خالص بندے ہوں، اور انہی کو بہکانے کی صحیح اور کوشش کرے گا۔ کیوں بہکائے گا؟ تاکہ یہ ہم ہی لوگوں میں سے ہو جائے، ہم میں سے ہو جائے۔ ہم میں سے ہو جائے کیا مطلب؟ چونکہ شیطان بھی یہ چاہتا ہے کہ تنہا میں جہنم میں نہ جاؤں، بلکہ ہمارے ساتھ پورا ایک گروہ جہنم میں جائے۔ جب میں ہی جنت سے نکل کر کے جہنم کی طرف آ گیا ہوں، تو پھر اس کے خالص بندوں کو بھی ہم بہکائیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے پروردگار عالم نے بھی اس کو وقت دیا، اور وقت دے کر کے یہ آواز دی کہ یاد رکھنا، جو ہمارے مخلص بندے ہوں گے، جو ہمارے صالح بندے ہوں گے، تو ان کے ساتھ کچھ بھی مکر و فریب کرے، کوئی بھی ان کو دھوکہ دینے کی تو کوشش کرے گا، لیکن وہ چونکہ مخلص بندے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی عبدیت کیا ہوا کرتی ہے، لہٰذا وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ لہٰذا عزیزان محترم، پیغمبر نے بھی اس بات کی طرف جناب ابو ذر غفاری جیسے صحابی سے یہ عرض کیا کہ اے ابو ذر، جو بھی عمل کرنا وہ خشوع کے ساتھ، جو بھی عمل کرنا وہ فروتنی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اور شاید اسی بنیاد پر جناب ابو ذر غفاری ان وصیتوں کو سن کر کے عمل کیا اس پر، اور عمل کر کے اس منزل پر فائز ہو گئے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب رسول خدا نے یہ فرمایا ہے ان کے سلسلے میں، جہاں جناب سلمان فارسی کے بارے ملتا ہے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، وہیں پر جناب ابو ذر غفاری کے لیے بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ابو ذر ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ یعنی جو فروتنی کے منزل میں آ جائے، جو خشوع کے منزل میں اپنے سارے اعمال کو انجام دے، تو اس کو پروردگار عالم کا آخری رسول اور آخری نائب بھی یہ کہتے ہوئے آواز دیتا ہے، چونکہ یہ خشوع کی منزل میں عامل ہیں، لہذا اب ان کی جگہ یہ ہے کہ یہ ہمارے زمرے میں شامل ہوں۔ لہذا اگر ہم کو رسول کے زمرے میں شامل ہونا ہے تو ان تمام اعمال کو انجام دینا ہے۔ اور یہ بات اور ہے کہ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی سید الشہداء کی مجلس برپا کی جاتی ہے تو اسی وقت بعض لوگوں کو رونا آتا ہے، بعض لوگوں کو رونا نہیں آتا۔ بعض لوگ ہیں جو گریہ کرتے ہیں، بعض لوگ گریہ کرنے پر مائل ہوتے ہیں، لیکن ان کے آنسو آنکھوں سے جاری نہیں ہوتے۔ یہ کیوں؟ یہ قساوت قلب کا نتیجہ ہے۔ دل جو ہے وہ سنگ کی طرح ہو گیا، پتھر کی طرح ہو گیا ہے۔ لہذا اب چاہے جتنے بھی مصائب بیان ہو جائیں، لیکن یہ بیچارہ چونکہ اس کے اندر حب دنیا پائی جا رہی ہے، اور حب دنیا ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں روایت میں یہ ملتا ہے کہ حب دنیا ہی کی وجہ سے قساوت قلب پیدا ہوتی ہے، دل سخت ہو جایا کرتا ہے۔ اور جب دل سخت ہو جایا کرتا ہے تو جب مصائب میں نہیں گریہ کرتے تو پھر پروردگار عالم کے خوف میں ہم کیسے گریہ کریں گے؟ جبکہ متقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خوف الہی میں گریہ کیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کا تجزیہ کریں، ہم اپنے نفس کو ذرا پرکھیں کہ خوف الہی میں کبھی ہم گریہ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ خوف الہی میں گریہ کریں؟ جبکہ معصومین علیہم السلام مستقل خوف الہی میں گریہ کیا کرتے تھے، اور
دنیا والوں کو متوجہ کیا کرتے تھے کہ دیکھو خوف الہی میں گریہ کرنے سے جنت میں درجات ملا کرتے ہیں۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمیں حب دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہوئے پروردگار عالم کی توفیق اپنے شامل حال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہماری عاقبت بخیر ہو، اس لیے کہ بڑے سخت مراحل ہوں گے، بڑی سخت منزلوں سے ہم کو گزرنا پڑے گا۔ لیکن عزیزان محترم، یہاں پر آنے کے بعد میں یہی کہا کرتا ہوں کہ واقعاً جو متقی ہوتے ہیں، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو زاہد ہوا کرتے ہیں، جو پارسا ہوا کرتے ہیں، وہ اپنے بارگاہ حقیقی میں آنے کے بعد، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آنے کے بعد، وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے مستقل یہ دعا کیا کرتے ہیں، اور علماء نے اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، اور ہونا چاہیے ایسے، اس کو ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس لیے کہ اگر ہم اس دنیا میں مومن ہیں، اور خدا نہ کردہ، خدا نہ خواستہ، اگر ہم مرنے کے وقت مومن نہیں ہوئے، ہماری موت اگر مومن کی موت نہیں ہوئی، تو پھر ہم خسارے میں ہیں، پھر ہم گھاٹے میں ہیں۔ لہٰذا ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ یہی دعا ہماری ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اس دنیا میں مومن ہیں، بہت سخت منزل ہے، مومن کہہ دینا بہت آسان ہے، لیکن مومن کے جو درجات ہیں، مومن کی جو فضیلتیں ہیں، ایک دوسرے کے درد کا احساس کرنا، کون ہے آج کے زمانے میں جو ایک دوسرے کے درد کا احساس کرتا ہو؟ ہم خود اپنے میں منہمک ہیں، اپنا ہی اپنا ہر فرد چاہتا ہے۔ کسی مومن کا فائدہ اگر ہوتا بھی ہو تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ فائدہ نہ ہونے پائے اس کا، بلکہ نقصان ہو جائے، خسارے میں ہو جائے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم صرف لفظی مومن نہ بنیں کہ زبان سے بس کہہ دیا کہ مومن ہیں، بلکہ ہمارے اعضاء و جوارح سے بھی یہ پتہ چلے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم علی کے شیدائی ہیں، ہم حسین کے ماننے والے ہیں۔ صرف حسین حسین کہہ دینے سے ہم حسینی نہیں ہو جائیں گے جب تک ان کے مشن کو برقرار نہ کریں گے، جب تک یہ کہ انہوں نے مجھ سے کیا چاہا ہے اس عمل کو انجام نہیں دیں گے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، ہمارا فرض اولی یہ ہے کہ ہم پہلے مومن ہوں، مومن ہونے کے بعد متقی ہوں۔ جب ہم مومن ہوں گے تو اس کے بعد منزل آتی ہے متقی کی، اور جب ہم متقی ہو جائیں گے تو ہمارے لیے اس دنیا میں جینا بہت آسان ہو جائے گا۔ پھر ہم قدم قدم پہ ہمارے قدم لغزش نہیں کریں گے، بلکہ جہاں پہ ہمارے قدم ڈگمگائیں گے، معصومین علیہ السلام کا سہارا لے کر کے اپنے قدم کو جو ڈگمگا رہے تھے اس کو اس سے دور کرنے کی سعی اور کوشش کریں گے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور آخرت میں بھی انہی اعمال کی بنیاد پر بہترین سرمایہ ہم کو میسر ہو سکے۔ اس لیے کہ آپ سوچئے، آپ صاحبان علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ایک عمل کی انجام دہی میں کتنی مصیبتیں، کتنی دقتیں، کتنی دشواریاں ہوا کرتی ہیں، خصوصاً وہ لوگ کہ جو نماز صبح کے پابند ہیں۔ نماز صبح کے پابند لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بستر نرم سے جب ہم اٹھتے ہیں تو اس اٹھنے میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کتنی دشواریاں سامنے آتی ہیں، لیکن واقعاً جو مومن ہوا کرتا ہے، جو متقی ہوا کرتا ہے، جس کے دل میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ ایک دن ہم کو حاضر ہونا ہے، اور جب بارگاہ یزدی میں حاضر ہونا ہے تو ایک ایک چیز کا ہمیں حساب دینا ہے، تو اسی میں ہم کو نماز صبح کے بارے میں، صرف نمازیں نہیں بلکہ نماز صبح کے بارے میں بھی حساب دینا پڑے گا کہ کتنی نماز صبح پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے کہ نرم جب بستر ہو، جب اے سی چالو ہو، تو اس وقت انسان کو اسی وقت میں نیند آیا کرتی ہے، اور اسی وقت شیطان انسان سے یہ چاہتا ہے کہ یہ سوتا رہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ انسان نہ اٹھنے پائے، بارگاہ یزدی میں حاضر نہ ہونے پائے، نماز صبح اس کی قضا ہو جائے۔ اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چھوٹی ہی سے تو نماز ہے، 2 رکعتی ہی نماز تو ہے، قضا ہو گئی تو کیا ہوا، پھر پڑھ لیں گے اس کو۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، کیوں قضا ہو؟ کیا ہم بندہ خدا نہیں ہیں؟ کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلم نہیں ہیں؟ کیا ہم صرف یہ
لفظی جملے کہنے پر مشتمل ہیں کہ ہم فرشتوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں. فرشتے تو جو کام کر رہے ہیں وہ اکراہ کی بنیاد پہ ہے، جبر کی بنیاد پہ ہے. ان کو جس چیز کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کو وہ انجام دے رہے ہیں. تو جب ہم نماز صبح کے لیے بیدار ہوں گے اور خشوع کے ساتھ، انسان کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری دینے کی مقصد سے جب ہم اس نماز کو پڑھیں گے تو یقین جانیے کہ شیطان چیخ کر کے ہمارے گھروں سے دور ہو جائے گا اور آواز دے گا کہ واقعاً یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، یہ اللہ کے خالص بندے ہیں. نماز صبح کو معمولی نہ سمجھیے گا بلکہ بہت اہمیت ہے. اور کسی روایت میں نے دیکھا ہے کہ ان 3 چیزوں کے بارے میں کہ جس کے بارے میں روز محشر سوال ہوگا اس میں نماز صبح بھی ہے. نماز ظہرین اور نماز مغربین کے بارے میں تو سوال کیا ہی جائے گا، لیکن نماز صبح کو اہمیت دیتے ہوئے یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. لہٰذا عزیزان گرامی، اگر ہم ہر چھوٹے چھوٹے عمل کو اپنے ذہن میں متصور کرتے ہوئے صرف اس بنیاد پر کہ ہمیں تقویٰ چاہیے، ہم کو رضایت پروردگار عالم چاہیے، ہمیں معصومین سے محبت کا جو امتحان ہمیں دینا ہے وہ چاہیے، تو پھر عزیزان گرامی ان تمام اعمال کو انجام دینا پڑے گا تاکہ ہم اس سورہ کے ذیل میں نہ آنے پائیں کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ کہ جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جو اعمال صالح انجام دیا کرتے ہیں، جو بہترین عمل انجام دیا کرتے ہیں، وہ خسارے اور گھاٹے میں نہیں ہیں. لہٰذا آئیے بارگاہ احدیت میں یہ عہد بھی کریں اور اس بات کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو اس توفیق سے نوازے کہ ہم سب جو بھی عمل انجام دیں وہ خضوع و خشوع کے ساتھ انجام دیں، اور خصوصی طور پہ نماز صبح میں بیدار ہو کر کے نماز صبح پڑھیں تاکہ اس کے ذریعے سے جنت کی ساری نعمتیں ہم کو شامل حال ہو سکیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس بصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمت والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مخاطب بطه وياسين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إمام المسلمين
وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله وعلى سيدة نساء العالمين وبزة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الحسن المجتبى اللهم صل والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين اللهم صل ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على مولانا صاحب الزمان مناسبت میں جو سب سے اہم مناسبت ہے 11 ذی قعدۃ الحرام کہ جو علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جس میں ولادت ہے، جس تاریخ میں سن 148 ہجری، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، اس لیے کہ اس میں وہ افراد بھی شامل ہیں کہ جو کئی مرتبہ یا کم سے کم ایک مرتبہ امام کی زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں۔ جو لوگ زیارت سے مشرف ہو چکے ہیں ان کی زیارت پروردگار عالم قبول فرما لے، اور جو لوگ زیارات پر نہیں جا چکے ہیں، نہیں جا پائے ہیں کسی بھی طور سے، پروردگار عالم ان سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ وہ سب بھی اس حرم مطہر میں جا کر کے علی ثالث کی شان کو دیکھیں کہ تیسرے علی کی شان کیا ہے مشہد مقدس میں۔ اور عزیزان گرامی، واقعاً ہم سبھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، ہم امام معصوم کے عقیدت مند ہیں، اور شاید اسی بات کی طرف ہمارے اس معصوم نے اشارہ کرتے ہوئے اپنے چاہنے والوں کو متوجہ کیا تھا کہ اے میرے شیعو، اے میرے چاہنے والوں، یاد رکھنا کہ تمہارا ہر عمل ہر شام میں تمہارے امام کی خدمت میں پہنچایا جاتا ہے، اور تمہارے امام اس عمل کو دیکھ کر کے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں۔ لہذا کوشش اور صحیح یہ کرنا کہ تمہارا کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو کہ جس سے امام معصوم ناراض ہو جائیں۔ یہ امام نے خود اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا۔ لہذا جب ہم چاہنے والوں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں اور شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا بھی رویہ وہی ہونا چاہیے کہ جو امام ہشتم کے جو چاہنے والے تھے ان کا رویہ تھا کہ واقعاً جو بھی چاہنے والے تھے امام کے، اس بہترین موعظہ کو سننے کے بعد کبھی بھی انہوں نے ایسے کام اور ایسے امور کو انجام نہیں دیا کہ جو ناراضگی امام اور ناراضگی خدا کا سبب بنے۔ لہٰذا اس بہترین تاریخ میں ہمارا فریضہ یہ ہے، اس مسعود تاریخ میں جو آنے والی ہے اس میں ہمارا فریضہ یہ ہے
کہ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ امام معصوم اس عمل کو دیکھ کر کے مسکرائیں اور ان کے رونے اور غم و غصے کا سبب نہ بننے پائے ہمارا یہ عمل۔ چند باتیں امام سے متعلق آپ اکثر خطبہ و ذاکرین کے زبانی سنا کرتے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ میں بہت اچھا خطیب بھی نہیں ہوں، بس یہ سعادت میں سمجھتا ہوں کہ امام کے فضائل و مناقب ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہو سکتا ہے اسی فضائل و مناقب کو بیان کرنے کی بنیاد پر ہمارے سارے گناہ بخش دے، اور پروردگار عالم اعلی علیین میں اور خود امام کے ساتھ ہمارا محشور فرمائے۔ لہذا عزیزان گرامی، کچھ ایسی باتیں کہ جو شیخ صدوق نے ابراہیم ابن عیاش سے نقل کیا ہے، ان باتوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعاً امام کے چاہنے والے ہیں تو بھرپور ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا، کہ امام نے جو سیرت دی ہے اس سیرت پر عمل کرنا یہ ہمارے لیے اہم ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی سے بھی آپ تند کلامی سے پیش نہیں آتے تھے، یعنی بلند آواز سے کبھی گفتگو اور ناروا باتیں کسی سے نہیں کیا کرتے تھے۔ حد یہ ہے کہ اپنے غلاموں اور نوکروں سے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے۔ لہذا اگر اب ہمیں امام کا چاہنے والا بننا ہے تو اس سیرت کو اختیار کرنا پڑے گا کہ تند کلامی سے پرہیز کریں۔ دوسری بات، دیکھیے ایک ان کے عمل میں اتنی بڑی بڑی سیرتیں ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں اور اس کو اپنا لیں تو یقین جانیے ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی ہماری بہترین ہو سکتی ہے۔ آپ کا ایک یہ طریقہ تھا کہ آپ کسی کے بھی سامنے پیر نہیں پھیلایا کرتے تھے، یہ ایک سیرت ہے۔ کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، کبھی بھی اپنے پیر کو پھیلایا نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے خود یہ درس دیا ہے ہم چاہنے والوں کو کہ کوئی بھی بیٹھا ہو اس کے سامنے اپنے پیر کو نہیں پھیلانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی بھی ٹیک لگا کر کے نہیں بیٹھتے تھے کسی کے سامنے۔ مثلا کچھ افراد اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس میں آپ ٹیک نہیں لگاتے تھے، بلکہ جس طریقے سے عام لوگ بیٹھتے تھے ویسے ہی آپ بھی بیٹھا کرتے تھے۔ اس میں بھی سیرت ہے کہ بیٹھنے کا ہمارا سلیقہ اور وتیرہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ ان کے ایک غلام تھے جن کا نام یاسر تھا، اور آپ جانتے ہی ہیں ہمارے گھروں میں بھی یہ باتیں رائج ہیں آج کے زمانے میں بھی۔ یاسر کو امام نے دیکھا کہ وہ پھل کے کچھ حصے کو کھا رہا ہے اور بقیہ جب بچ جاتا ہے تو اس کو پھینک دیتا ہے۔ آپ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد آواز دی، یاسر تم کو معلوم نہیں ہے یہ رزق خدا بندی ہے؟ تم کو جتنی حاجت ہو، جتنی ضرورت ہو اتنا نوش کرو، بقیہ بچ جائے تو وہ غریبوں کے حوالے کر دو، اور اگر غریبوں کو بھی نہیں دے سکتے ہو تو اس کو رکھ دو تاکہ کل کھاؤ۔ یہ لفظ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، لیکن امام معصوم کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو رزق خداوندی ہے اس کو ضائع نہ کرو، اس کو برباد نہ کرو، بلکہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو، فقراء میں تقسیم کر دو، ایک بھوکے کو کھلا دو تاکہ اس کا پیٹ بھر جائے اور اطاعت الہی اس کے ذریعے سے وہ کر سکے، عبادت خداوندی میں مصروف ہو سکے۔ لہذا جب غلام کو آپ منع کر سکتے ہیں اور یہ متوجہ کرتے ہیں کہ دیکھو رزق خدا کو کبھی بھی ضائع نہ کرنا، انہی کی سیرت میں ایک سیرت یہ ہے، اور آپ نے منع فرمایا ہے سختی سے، وہ یہ کہ جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو تو دو تین باتیں کھانے کے دسترخوان سے انہوں نے درس کے طور پہ اور سبق کے طور پر اپنے چاہنے والوں کے حوالے کیا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس میں یہ نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، یہ ہمارے برابر کا نہیں ہے، اس کے پاس کم پیسہ ہے،
یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ غلام ہے، یہ نوکر ہے، نہیں، بلکہ سب کو مساوی حق حاصل ہے، چاہے غلام ہو، چاہے نوکر ہو، چاہے پیسہ والا ہو، چاہے فقیر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو ایک نگاہ سے دیکھو۔ اور امام معصوم اس عمل کو خود انجام دیا کرتے تھے کہ خود نوکروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ درس دیا ہے ہم چاہنے والوں کو کہ ہم بھی کسی طرح کا اونچ نیچ کی تفریق نہ کریں، بلکہ سب کو ایک جیسا مانتے ہیں، اس لیے کہ سب ایک آدم کی اولاد ہیں، پروردگار عالم نے سب کو خلق فرمایا ہے، لہذا سب ایک ہی کے بندے ہیں، لہذا یہاں پہ تفریق کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا عمل جو انجام دیا ہے کسی دسترخوان کے متعلق، وہ یہ ہے کہ جب تک اس دسترخوان پر بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ اور کوئی بہت ہی معزز تمہارا آ جائے تو اس کے لیے خبردار قیام نہ کرنا، کھانے کو چھوڑ کر کے دسترخوان پہ کھڑے نہ ہو جانا اس کی تعظیم کے لیے، اس لیے کہ تعظیم اور اکرام رزق خداوندی کا ہونا چاہیے۔ تم رزق کھانے میں مصروف ہو تو اب کوئی بڑا نہیں ہے، پہلے رزق سے سبکدوش ہو جاؤ، اس کو کھا لو، تناول فرما لو، اس کے بعد اس کی تعظیم کے لیے اگر کھڑے ہونا چاہیے تو بعد کی منزل ہے۔ اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب کام کیا ہے کہ واقعاً ہم آپ کو تو نہیں کہہ سکتے، ہم اپنے بارے میں کبھی کبھی سوچا کرتے ہیں کہ ہم کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، ہم خود اپنے متعلق، جبکہ ہماری کوئی بساط نہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اس سیرت کو دیکھنے کے بعد کافی غور و خوض کیا ہم نے کہ واقعاً ہم اس سیرت کو نہیں اپنا سکتے کہ جس کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علیہ السلام بروز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو اپنے گھر کا سارا اثاثہ اور سامان اللہ کی راہ میں آ کر کے تقسیم کر دیا۔ بہت بڑی بات ہے یہ، سارا اثاثہ اللہ کی راہ میں آ کر کے جب تقسیم کر دیا تو آپ کا ایک غلام بھی وہاں پر موجود تھا، اس نے کہا کہ آپ نے خسارے کا کام کیا۔ کیا خسارہ کیا ہے؟ کا خسارہ یہ ہے کہ اتنی محنت سے روزی کمائی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے وسیلہ کو لیا جاتا ہے اور گھر میں اس کو لے آ کر کے رکھا جاتا ہے، آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا، یہ تو خسارہ ہی ہے، گھاٹا ہے، کہ اس میں فائدہ کہاں ہے، نقصان کہاں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تجھ کو معلوم نہیں ہے، خسارہ اس کو نہیں کہتے کہ جس چیز کو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، بلکہ یہ تو فائدہ ہے، اور فائدہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک دیا ہے، اللہ ہم کو اس کے عوض میں 10 دینے والا ہے، لہٰذا یہ تمہاری نظر میں خسارہ ہو سکتا ہے لیکن ہماری نظر میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اسی سیرت کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یقین جانیے کہ یہ بہت سخت منزل ہے کہ سارے سرمایے کو ایک دن میں خدا کی راہ میں دے دینا۔ یہاں 10 روپے، 20 روپے، 100، 200، 1000، 2000 تو دے سکتے ہیں، لیکن جتنا اثاثہ گھر میں موجود ہو یہ صرف علی اور آل علی کا کام ہے۔ اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے، عزیزان گرامی، بس ایک چھوٹی سی روایت اور چھوٹا سا واقعہ امام کے متعلق کہ جس کے ذریعے سے بہت کچھ ہم کو ملنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں یہ دیکھا، بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سنا کرتے ہیں اکثر ان تاریخوں میں، خصوصی طور پر ولادت اور شہادت کی جب تاریخیں آتی ہیں تو ذاکرین اور خطبہ اس واقعے کو ضرور نقل کیا کرتے ہیں کہ ایک شخص نے یہ خواب میں دیکھا، خواب کی بات ہے کہ وہ مرسل اعظم کی خدمت میں بیٹھا ہوا ہے، مرسل اعظم کے سامنے کھجوروں کا ایک طبق رکھا ہوا ہے اور یہ
رسول سے ملاقات کی غرض سے جاتا ہے، مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد مرسل اعظم نے اس طبق سے اٹھا کر کے ایک مشت کھجور اس کے حوالے کر دی۔ اب تاریخ بتاتی ہے، اور علامہ ذیشان حیدر جوادی نے نقوش عصمت میں بھی اس واقعے کو نقل فرمایا ہے، خدا غریق رحمت کرے علامہ کو۔ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اسی خواب میں ان کھجوروں کو شمار کیا، اور جب کھجوروں کو شمار کیا تو اس کی تعداد 18 نکلی۔ اب اگر آج کے ماحول میں ہم ایسا خواب دیکھ لیں، جبکہ دیکھ نہیں پاتے، بعض مومن ایسے ہیں جو دیکھا کرتے ہیں، لیکن اگر ہم یہ ایسا خواب دیکھ لیں تو ہمارے ذہن میں تو وہی بات پیدا ہوگی کہ 18 کھجوریں دی ہیں، اس کا مطلب 18 لاکھ روپے کم سے کم ملنے والا ہے، ورنہ تو 18 کروڑ اور 18 ارب اپنے ذہن میں مرسل اعظم نے دیا ہے ہم کو۔ 18 کھجوریں، یعنی اب 18 لاکھ سے کم تو ہمیں ملنے ہی والا نہیں، 18 لاکھ تو پکا۔ لیکن وہ کیسا چاہنے والا تھا، اس میں درس ہے عزیزان گرامی۔ 18 کھجوریں دیں تو سمجھا کہ لگتا ہے کہ اب ہمارے 18 ہی دن باقی رہ گئے ہیں زندگی کے، اب 18 دن ہی اس دنیا میں ہمیں اور رہنا ہے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ بے چین ہو گیا، اور کچھ دن بعد یہ پتہ چلا کہ امام معصوم یعنی امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام مرو میں تشریف لائے ہیں۔ لہذا یہ ملاقات کی غرض سے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ جیسا میں نے خواب دیکھا تھا بے نفسی ہی وہی حالت میں نے دیکھی کہ امام معصوم مسجد میں تشریف فرما ہے، ان کے سامنے ایک طبق رکھا ہوا ہے اور اس طبق میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ امام معصوم کو سلام کرنے کے بعد ان سے مصافحہ کیا، اور بغیر کچھ کہے ہوئے امام معصوم نے ایک مشت کھجوریں اٹھائیں اور اس کے حوالے کر دی۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے جلدی شمار کرنا شروع کیا تو دیکھا 18 ہی کھجوریں ہیں۔ میں نے امام سے کہا کہ فرزند رسول کچھ اور عنایت فرما دیجئے، تو امام نے فرمایا کہ اگر ہمارے جد نے تم کو اس سے زیادہ کھجوریں دی ہوتی تو میں بھی اس سے زیادہ دیتا، چونکہ ہمارے جد نے 18 ہی کھجوریں تمہارے حوالے کی تھیں، لہٰذا میں نے بھی۔ اچھا، امام معصوم خواب کی بات کو بتلا کر کے اس چاہنے والے کو متوجہ کر دیا کہ یاد رکھنا تم اگر خواب کی منزل میں بھی ہوتے ہو تو اس کا بھی پتہ ہمارے پاس ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، اس معصوم کی ایک ایک سیرت کو اگر ہم اپنا لیں اور اپنے اندر پیدا کر لیں تو یقین جانیے کہ ہم سے بڑا پھر شیعہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ بس ایک آخری بات اس امام سے متعلق کہ جس کو راویان نے نقل فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ امام کی زیارت کے لیے اس دنیا میں جو بھی ایک مرتبہ جائے گا، امام معصوم اس کی زیارت کے لیے آئیں گے۔ وہ قبر کی منزل میں، حشر کی منزل میں، وہ اس وقت کہ جب جانکنی کا عالم ہوگا۔ لہٰذا امام نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی مومن، جو بھی چاہنے والا جتنی مرتبہ میری زیارت کو آئے گا اتنی مرتبہ امام معصوم اس کی زیارت کے لیے آئے گا۔ لہٰذا یہ تصور رہے کہ جب زیارت پر ہم جائیں تو فقط اور فقط خوشنودی پروردگار عالم کے لیے جائیں، وہاں پر سامان و وسائل کو خریدنے کے لیے نہ جائیں، بلکہ امام کی بامعرفت زیارت کریں، تاکہ اس بامعرفت زیارت کے نتیجے میں دنیا بھی ہماری سمر جائے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔